بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو اندر ویڈیو لیکچر. اور آج ہم لوگ فرسٹ ایئر سے جو چیپٹر میں سٹارٹ کیا ہوا تھا ورائٹی آف لائف، وہاں سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ورائٹی آف لائف میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے وائرسز. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن. سینچری اگو یعنی ایک صدی پہلے جس ٹائم لوئس پاسچر اور رابرٹ کوچ کا دور تھا، اس زمانے میں بھی جو ورڈ وائرس جو تھا وہ کوئی ایسا غیر معروف نہیں تھا، بلکہ ایک جانا پہچانا نام تھا. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وائرس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا، اس کے سٹرکچر کے بارے میں نہیں جانتا تھا، یہ کیا چیز ہوتی ہے. بس اس کو کرتے تھے پوائزن، کہ یہ ایک زہر ہے. زہر اس کو کیوں کہا کرتے تھے کہ ایسوسیٹڈ ود ڈیزیز اینڈ ڈیتھ، یعنی کسی بھی جاندار کو، کسی بھی اینیمل کو، انسان کو، پودے کو اچانک بیماری ہو جانی، ڈیزیز ہو جانی، ان نون کاز کی وجہ سے، کوئی معلوم نہ ہونا اور اس کی ڈیتھ ہو جانی، تو وہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جی اس کو زہر ہو گیا ہے یا اس میں زہر چلا گیا ہے، پوائزن ہو گیا ہے. لیکن اس کے بارے میں کسی کو اس کی حقیقی جو تصویر تھی اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا. پریزنٹ نوشن، آج کا نظریہ جو ہے وائرسز کے بارے میں انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. آج ہم ان کو کہتے ہیں پارٹیکلز. یہ ایک ایسے ذرات ہیں جو کہ نیوکلک ایسڈز پہ مشتمل ہوتے ہیں، یعنی وائرسز کے اندر یا تو ڈی این اے ہوتے ہیں یا آر این اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں نیوکلک ایسڈ. اور یہ ڈی این اے اور آر این اے جو بھی ہے وہ اس کے پروٹین کوٹ، باہر ایک کورنگ ہوتی تھی یا ہوتی ہے وائرس کے، اور اس کے اندر یا ڈی این اے ہوتا ہے یا آر این اے ہوتا ہے. کیونکہ یہ آج کی بات، ہم لیٹسٹ انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں. دے ریپلیکیٹ ان دا سیل. وائرسز بہت کنٹروورشل رہے ہمیشہ سے، یعنی ان کو نان لیونگ اور لیونگ کے درمیان میں رکھا جاتا ہے. یعنی ان کو نامکمل طور پہ لیونگ کہا جا سکتا ہے، نامکمل طور پہ نان لیونگ کہا جا سکتا ہے. نان لیونگ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ باہر سرفیس پہ پڑا ہو، کسی ٹیبل پہ پڑا ہو، تو اس کی کوئی میٹابولزم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس میٹابولک مشینری ہوتی نہیں ہے. نہ اس کے پاس کوئی آرگینل ہے، نہ اس کے پاس کوئی سائٹوپلازم ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، نہ ہی یہ کوئی خوراک مانگتا ہے آؤٹ آف دی لیونگ ہوسٹ یا کسی لیونگ سیل کے باہر اگر پڑا ہوا ہے. لیکن ونس اٹ گیٹ انٹرڈ انٹو دا لیونگ سیل، تو وہاں جا کے یہ بالکل زندہ چیزوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی باڈی میں جا کے، سیل میں جا کے ریپلیکیٹ، جیسے زندہ چیزیں ریپلیکیٹ کرتی ہیں، اپنی آبادی بڑھاتی ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. باڈی سے باہر آ جائیں گے، کسی نان لیونگ سرفیس پہ پڑے رہیں گے، کسی ٹیبل پہ پڑے رہیں گے، تو وہاں پہ وہ بالکل بھی ریپلیکیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تب یہ لکھا گیا ہے دے ریپلیکیٹ ان دا سیل. اور آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وائرسز جو ہیں یہ ڈیزیزز کریٹ کرتے ہیں، جیسے انفلوئنزا، ہیپاٹائٹس، اسمال پاکس، ایڈز. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس میں بتانا ہے. اس کے علاوہ ہم اس چیپٹر میں بیکٹیریوفیجز کے بارے میں بھی پڑھیں گے. بیکٹیریوفیجز بنیادی طور پہ یہ وائرسز ہی ہوتے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ اس کو بیکٹیریا مان لیتے ہیں کیونکہ شروع میں لکھا ہوا ہے بیکٹیریوفیجز، لیکن اس کو بیکٹیریوفیج یعنی اس لیے کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہ وائرس ہے جو کہ بیکٹیریا ایٹر ہے، بیکٹیریا کو کھا جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک وائرس ہے، اس کو کبھی بھی بیکٹیریا نہ سمجھا جائے. یہ ایسا وائرس ہے جو بیکٹیریا کو اٹیک کرتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. اسٹڈی آف وائرسز جو ہے وہ کہلاتی ہے وائرالوجی، اور وہ سائنٹسٹ جو اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ وائرولوجسٹ کہلاتے ہیں. یہ جو ورڈ وائرس ہے یہ ایک لیٹن زبان سے آیا ہے، وینم سے، اور وینم کا مطلب ہوتا ہے پوائزنس، زہریلا. تو وائرسز کی ڈیفینیشن نان سیلولر، جیسے میں نے بتایا کہ یہ نان سیلولر ہیں، اے سیلولر ہیں. یعنی کم سے کم اگر ہم دنیا کا سمپلسٹ سیل بھی دیکھ لیں تو بیکٹیریل سیل نظر آئے گا ہمیں، تو کم سے کم اس میں سیل میمبرین تو ہوتی ہے، اس میں سائٹوپلازم تو ہوتا ہے، اس میں نان میمبرینس جو ہیں آرگینل تو ہوتے ہیں جیسے رائبوسوم وغیرہ. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی سوائے ڈی این اے یا آر این اے کے. نہ سیل میمبرین ہے، نہ اس کے اندر سائٹوپلازم ہے، نہ اس میں کوئی آرگینل ہے. تو لہٰذا یہ نان سیلولر. انفیکٹیس کا مطلب بیماریاں پیدا کرنے والے پارٹیکلز ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں
یا تو ان میں RNA ہوتا ہے اور یا ان میں DNA ہوتا ہے، اور یہ RNA اور DNA ایک کورنگ کے اندر ہوتا ہے، پروٹین کوٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات، یہ ریپروڈیوس صرف اور صرف کس میں کرتے ہیں؟ ان لیونگ ہوسٹ میں۔ یہ زندہ چیزوں کے اندر جا کے اس کی بائیو سنتھیٹک مشینری کو، جیسے کسی زندہ چیز میں چلے جائیں گے، ہماری باڈی میں آ جائیں گے اور ہمارے ہی سیل پہ قبضہ کر لیں گے اور ہمارے ہی سیل کو مجبور کریں گے کہ ان جیسے وائرسز، یعنی ہمارا سیل ان جیسے وائرسز بنانا شروع کر دے گا، ان کے حکم کا محتاج ہو جائے گا، تو ہمارے سیلز کے اندر جا کے، پلانٹ کے سیل کے اندر جا کے، اینیمل کے سیل کے اندر جا کے اس کی بائیو سنتھیٹک مشینری کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور اس سیل کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کرنے کے بعد وہ کسی نئے سیلز کی طرف ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ سم وائرل ڈیزیزز ور نون ٹو مین فرام سینچریز۔ انسان جو ہے وائرل ڈیزیزز کو صدیوں سے جانتا ہے۔ اسی میں سے 1796 میں اسمال پاکس بہت بڑی بیماری تھی، ایک زمانے میں بہت سے لوگوں کو اس نے افیکٹ کیا۔ 1796 میں ایڈورڈ جینر نے، سب سے پہلے یہ سائنٹسٹ تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 8 سالہ لڑکے کو ویکسینیٹ کیا فرام کاؤ پاکس لیجن سے۔ آپ نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا بھی ہوگا کہ کاؤ پاکس ایک بیماری تھی، اور یہ وہاں سے انہوں نے کاؤ پاکس سے لیجن لیا، زخم لیا، اس کی پس لی، اس بچے کو لگائی۔ بچے کے جو ہے اس کے اندر جانے کے بعد جو ہے وہ بچہ جو ہے ویکسینیٹ ہو گیا۔ بعد میں 6 ہفتوں کے بعد اسی بچے کو ایک اسمال پاکس سے اس کو انفیکٹ کیا گیا۔ اسمال پاکس کے پیشنٹ سے وہ لیجن یا زخم لگایا گیا اس کو، تو یہ ویکسینیٹ رہا اور اس کو بیماری نہیں ہوئی۔ تو اس طرح جو ایڈورڈ جینر تھے، ان کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بعد میں 23 پرسنز کو مزید جو ہے ویکسینیٹ کیا، جو کہ اس زمانے کی ایک بہت بڑی بیماری سمجھی جاتی تھی۔ اب کیونکہ یہ مٹیریل جو تھا کاؤ سے لیا گیا تھا، کاؤ پاکس کا، اور کاؤ کو لیٹن زبان میں ویکا بولتے ہیں، تو اسی سے ہی ورڈ پھر ویکسینیشن جو ہے وہ بن گیا۔ اور آج بھی ویکسینیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ کافی حد تک اسی کو ہی فالو کیا جاتا ہے۔ کام ہوتا رہا وائرسز کے اوپر۔ وائرسز کے بارے میں صرف اتنا ابھی تک علم تھا کہ یہ ایک پوائزن ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ تو 1884 میں ایک سائنٹسٹ تھے، ان کا نام تھا چارلز چیمبرلینڈ۔ انہوں نے ایک نئی بات یہ دیکھی کہ جو فلٹر پیپر ہوتا ہے یا پورسلین ہوتی ہے، اس میں ایسے اگر ہم لوگ بیکٹیریا کا سلوشن بنائیں، پانی میں ڈالیں اور اس کو پورسلین میں سے گزاریں، تو وہ بیکٹیریا جو ہے وہ اوپر پورسلین میں ہی رہ جاتا ہے، نیچے فلٹریٹ میں نہیں جاتا۔ لیکن ایک چیز وہ دیکھ رہے تھے بار بار کہ جو ریبیز جو بیماری ہے، جو کہ ایک ریبڈ یعنی باولے کتے کے کاٹنے سے یا بلی یا چمگادڑ یا کسی دوسری جانور کے کاٹنے سے انسان میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، اس کے جو ایجنٹ تھے، اس کے جو جراثیم تھے، وہ پورسلین فلٹر پیپر میں بھی رک نہیں رہے تھے۔ یعنی سپوز ایک ریبڈ ڈاگ ہے، ایک باولا کتا ہے، اس کا سلائیوا لے لیا، اس سلائیوا کو ہم نے اچھے طریقے سے پانی میں مکس کیا، اس کو پورسلین میں ڈالا، پورسلین کے اوپر، اور نیچے ہم نے قطرہ قطرہ کر کے اس کا فلٹریٹ حاصل کر لیا۔ اب انفارمیشن یہی تھی کہ بیکٹیریا تو اوپر رہ گیا، لیکن وہ جو فلٹریٹ تھا، اس فلٹریٹ کو جب کسی ہیلدی ڈاگ میں یا کسی ہیلدی جانور میں، خاص طور پہ میملز میں ٹرانسفر کرتے تھے، تو ان کو بھی جو تھا وہ ریبیز یعنی کا اٹیک جو ہے وہ ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو فلٹر پیپر میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے وہ گزر کے جا رہا ہے، وہ نیچے فلٹریٹ میں آ رہا ہے، یعنی وہ اتنے باریک ہیں کہ اس کو پورسلین بھی اس کو روک نہیں پا رہا۔ تبھی انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا، فلٹریبل وائرسز۔ فلٹریبل وائرسز، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو بھی چیز ہے ہمیں نہیں پتہ تو اس کا الزام کس پہ لگانا ہے؟ پوائزن پہ۔ تو پوائزن کا مطلب وائرس، تو اس میں فلٹریٹ میں کیا چیز آ رہی ہے؟ کیونکہ وائرس آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایوناسکی نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے کام ریبیز پہ تو نہیں کیا، لیکن ٹوبیکو موزیک وائرس، یعنی ایک پلانٹ ٹوبیکو کا، اس پہ ایک بیماری آتی تھی، اس کو ٹوبیکو موزیک وائرس کہتے تھے۔ اس میں پتا جو ہے وہ اکٹھا ہو جانا، اس کی رگیں پھول جانا، اور وہ ایک کپ شیپ سٹرکچر میں آ جاتا ہے، سارے لیف جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس کے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ جو بیمار شدہ پتا تھا اس کو گرائنڈ کیا،
گرائنڈ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو کنورٹ کیا، پھر اس کے اندر واٹر ڈال کے اس کو ایک حل کیا اس پتے کو اس بیکر کے اندر، اور اگین اس کو کس کے ذریعے، ایک فلٹر کے ذریعے پاس کیا، اور یہی جانتے ہوئے کہ بیکٹیریا تو اوپر رہ جاتے ہیں، بیکٹیریا تو نیچے نہیں جاتے، لیکن وہ قطرہ قطرہ جو فلٹریٹ حاصل ہوا، تو اس فلٹریٹ کو جب ہم لوگوں نے اس کو لگایا ہیلدی ٹوبیکو پلانٹ کو، تو وہ بھی بیمار ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ وائرس ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے دیکھا نہیں، تو الزام کس پہ لگانا ہے؟ وائرس پہ لگانا ہے۔ اسی طرح ان کو ایک اور کریڈٹ یہ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اور بیماری فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز اینڈ یلو ڈیزیز پہ بھی اسی طرح ہی کام کیا۔ پہلے وہ سائنسدان جنہوں نے وائرسز کو آئسولیٹ کیا کسی سیل سے، ٹھیک ہے، فلٹریبل ایجنٹس واز فرسٹ پیوریفائڈ بائی اسٹینلے، تو یہ اسٹینلے ہی تھے جنہوں نے اس کو کرسٹل فارمیشن کے اندر اس کو پیوریفائی کیا، اسٹینلے نے 1935 میں۔ یہ آپ کا MCQ بن سکتا ہے۔ کیمیکل انالیسس کی بات کریں تو وائرسز جو ہیں وہ نیوکلک ایسڈ، DNA، RNA، ٹھیک ہے، یا پروٹین پہ مشتمل ہوتے ہیں، یعنی نیوکلک ایسڈ میں یا تو وائرس میں DNA ہوگا یا RNA ہوگا یا کیا ہوگا، پروٹین ہوگا۔ پھر یہ باکس میں جا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ باکس ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ ٹوارٹ 1950 اینڈ ڈی ہیرل، انہوں نے ڈسکور کیا سب سے پہلے، اپنا علیحدہ علیحدہ یہ کام کر رہے تھے، اکٹھا کام نہیں کیا انہوں نے، تو بیکٹیریوفیجز کے بارے میں۔ بیکٹیریوفیج جیسے کہ میں بتا چکا ہوں لیکچر کے شروع میں کہ یہ وہ وائرسز ہیں جو بیکٹیریا کو ایٹ کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیسے کیا اس کا ڈسکوری کہ انہوں نے پیٹری ڈش کے اوپر آرٹیفیشل گروتھ میڈیم کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریا کو گرو کیا ہوا تھا، اور جب بیکٹیریا گرو ہوتے ہیں تو وہ سرکولر یا ارریگولر کالونیز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو کالونیز ہیں یہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئی، یعنی لائسس کا مطلب ہو گیا غائب ہونا، یہ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ انہوں نے ایک اور فریش کلچر لیا جس میں انہوں نے بیکٹیریا گرو کیے ہوئے تھے، یہاں سے انہوں نے چند ایک قطرے لیے، اس کو واٹر میں ڈال کے ڈیلیوٹ کیا، اور ڈیلیوٹ کر کے اس کے اندر انہوں نے ٹرانسفر کر دیا۔ اب جب انہوں نے یہاں پہ اس کو ٹرانسفر کیا تو دیکھا کہ یہاں بھی جو بیکٹیریل کالونیز ہیں وہ مرنا سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بیکٹیریا کو ایٹ کر رہا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے اسی ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ ریپیٹ کیا، یہاں سے انہوں نے چند ایک قطرے لیے، ڈراپس لیے، اس کو ڈائلیوٹ کیا، لیکن ڈائلیوٹ کرنے کے بعد اس کو ہیٹ کیا۔ ہیٹ کرنے کے بعد جب اس کو نیو یا فریش کالونی میں ٹرانسفر کیا تو دیکھا کہ اس کے اندر اب لائسس نہیں ہوئی، نو لائسس، یعنی بیکٹیریا اب ختم نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو گرم کرنے کے بعد جو کچھ بھی اس کے اندر تھا وہ وائرس تھا، ہیٹ کرنے سے وہ وائرس جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اگلی کالونی میں وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وائرسز جو ہیں ہیٹ کرنے پہ جو ہیں وہ ڈیمیج یا ان کی کلڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بیکٹیریوفیج ان کا نام دیا گیا کیونکہ یہ بیکٹیریوفیج یعنی ایسے وائرسز تھے جو کہ بیکٹیریا کو کھا رہے تھے، اسی وجہ سے ان کو بیکٹیریا ایٹر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج آپ لوگوں کا کویشچن تھا۔ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا لیکچر ٹوڈے۔ For more interesting videos, please stay connected with us. Thank you very much.